سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو مختلف پریشانیوں سے بچانے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے. ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت ہی دلچسپی سے اس کو سن رہے ہیں. تو یقیناً بات سننے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریں، عمل کے میدان میں بھی آئیں. تو ہم بات کرے تھے سینئر لوگوں کی. تو سینئر کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی طول عمری جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا، اگر 40-50 کی حد ہے کہ بھئی کسی ملک میں 40-50 کی عمر میں لوگ بیمار پڑ کے اور اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ وہ تو عین عالم شباب میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ عمر کی حد کم سے کم جو ہے نا 90 ہے. آپ دیکھیں مختلف ممالک میں اب عمر کی حد کتنی زیادہ ہو گئی ہے. کسی میں 90 ہے، کسی میں 80 ہے، کسی میں 70 ہے. یہ کم سے کم اتنے عرصے تک زندہ رہے. ہمارے جیسے جو ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک، ان میں عمر کی حد بہت ہی کم ہے. بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، یا پھر زیادہ سے زیادہ 40-50 کی عمر میں مختلف. تو وہ ایسے نہیں کہ وہ ان کی عمر کی حد ہی ہے، بلکہ اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے، غلط کھانوں کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کے، یا جیسے ماحول بہت گندا ہے یا پولوشن ہے، اس کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو کے وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک انسان کو اپنی فطری عمر کے لحاظ سے، جو اب ریسرچ ہوئی ہے، اس کو کم از کم 80-85 تک یا 100 تک زندہ ضرور رہنا چاہیے. آج ایک شخص جو 40-50 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے جاتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی جوانی میں چلا جاتا ہے، جو غیر فطری زندگی کا اثر ہے. جس طرح انسان کی حد عمر مقرر ہے، اسی طرح دوسرے جانوروں کا حال ہے. یہ ہر ایک کے لیے اس کی نوع کے لحاظ سے عمر مقرر ہے. جیسے کہ ہم آپ کو صرف نالج کے لیے بتائیں کہ کتا جو ہے وہ 15 سال زندہ رہتا ہے، 15 سے 18 سال تک. گھوڑا جو ہے وہ 35-40، اور ہاتھی تقریباً 100 سال تک زندہ رہتا ہے. اور یہ جو ہے کتنی، یہ انسان کی عمر کے حساب سے ہی تقریباً ہاتھی کی عمر ہوتی ہے. یہ بات علمی نقطۂ نظر سے پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ہر شے فانی ہے، ہر ایک کو ختم ہونا ہے، ہر شے کو ختم ہونا ہے، اور ایک مخصوص عمر تک پہنچ کر اس کو مٹ جانا ہے. کہ وقت پورا ہونے کے بعد جسم کے جن خلیوں سے، یعنی جن سیل سے بناوٹ ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، کہ زندگی کی صبح کی کہیں نہ کہیں رات ضرور ہوگی، اور آفتاب زیست لب بام ضرور آئے گا. کہ وقت کا تیر ہے جو کمان سے نکل چکا ہے. جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وقت عبور کرتا چلا جاتا ہے، بالآخر اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا. آج جو شخص بھی اس گھوڑے پر سوار ہے، وہ کبھی نہ کبھی زین سے زمین پر ضرور آئے گا. تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت ہی پرفیکٹ رکھ سکتا ہے، چست چالاک رکھ سکتا ہے، اپنے اچھی زندگی گزار سکتا ہے. اگر 100 سال کی بھی عمر، 90 کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ مغرب میں جا کے دیکھیں تو 80-85 کے لوگ بھی اپنے گروسری خود کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کارٹ کو خود چلا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے چیزوں کو، اپنے گھر کے وہ خود سنبھال رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ان کے گھر ہوتے ہیں، اس میں وہ اپنے پودے لگا رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی آرام سے اپنا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں. بہت تھوڑا ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے کبھی، جیسے 90 کی ایج میں پہنچ جاتا ہے انسان، تو ان کو ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ ساتھ. تو ان کو گورنمنٹ جو ہے نا پرووائڈ کرتی ہے تمام چیزیں. یہ ہمارے جیسے ملکوں میں تو خیر اپنے بچے، اپنے اولادیں ہی بہت ہی زیادہ کیئر کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی، اور کرنی بھی چاہیے، کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے ان کے لیے گزاری ہوتی ہے، ان کو بڑھانے میں، اور وہ انہی کا ایک حصہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو اس پہ معطل نہیں بنانا چاہیے. بزرگوں کو بھی تھوڑا بہت کام دینا چاہیے، کام کرنے دینا چاہیے. انہیں
اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا ان کو پڑھائیں لکھائیں اور ان میں زندگی کی دلچسپیاں جو ہے نا برقرار رہیں۔ اس بات کی وضاحت نہایت ضروری ہے کہ بڑھاپا دراصل بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ آخری حصہ عمر ہے جب کہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ تھوڑی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو ضعیفی کے متعلق تفصیلی علم ہو جائے تو اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور انسان اس طرح اپنے آپ کو بدلے ہوئے حالات کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے اور اس عمر کو خوش اسلوبی سے گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا دراصل عبارت ہے اس فعل سے جو ہمارے جسم کی کارکردگی اور افعال میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری حیات کا، ہماری زندگی کا جو عمل مسلسل ہمارے جسم میں جاری و ساری ہوتی ہے، اس کا توازن تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے۔ بعض عناصر میں جو ظہور ترتیب ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ جسم کی مختلف اعضاء مثلاً دل، دماغ، جوڑ، آنکھیں، کڈنیز اور لنگز عمر کے مختلف حصوں میں اپنی کارکردگی کے لحاظ سے تھوڑے سے سال خوردہ ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا اگر قبل از وقت علم ہو جائے تو ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان سے کام لینا آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ایک 40 سال کی عمر کا شخص مطالعے کے وقت اگر کوئی ورق 3-4 منٹ میں پڑھے گا تو اوسطاً 2-3 لفظ غلط پڑ جائے گا۔ اس کے مقابل 70 سال کی عمر کا شخص اس ورزش کو یعنی کہ اس ورق کو، اس پیج کو 6 سے 8 منٹ میں پڑھے گا، لیکن غلطی نہیں کرے گا۔ گو وہ اسے آہستہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن احتیاط سے پڑھ رہا ہوتا ہے بنسبت اپنے جوان العمر شخص کے۔ اس طرح وہ بدلے ہوئے حالات کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، جہاں دیدہ انسان ہمیشہ محتاط سمجھے جاتے ہیں، ہمیشہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لوگوں کی قوت حافظہ 25 کی عمر کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ماضی کی اور دوسری یادداشتوں کے سلسلے میں کبھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح بہت سی باتوں کو دوسرے حوالوں کی وساطت سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اس بات سے یہ صاف ظاہر ہے کہ عمر کے سبب سے جو حافظے میں کمی ہو جاتی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ اس کا نعم البدل بھی مل جاتا ہے۔